اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین پر سب سے پہلے نبی اور زمین پر سب سے پہلے رسول۔ اس واقعہ کو روایت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت زمین پر خون ریزی، بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر زمین پر اتارا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنے سچے خدا کی عبادت کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اپنے ان جھوٹے خداؤں سے جان چھڑائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ بے حد پریشان ہوں گے۔ پھر سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا ہے اور اپنی پاک روح آپ میں داخل کی ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، جنت میں آپ کو رہنے کا مقام بخشا۔ خدا کے فیصلے کے وقت ہماری جو حالت ہو رہی ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں، خدا سے ہماری بخشش کے لیے عرض کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ اس وقت جو جلال اور غضب خدا کا میں نے آج دیکھا ہے اور نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھوں گا۔ جس درخت کا پھل کھانے سے مجھے منع کیا گیا تھا، اس پھل کو کھانے کی وجہ سے میں خود اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں۔ الایمان، تم یہاں سے جاؤ، کسی اور کی مدد مانگو، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ بھاگتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے، آپ اس زمین پر پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ ہونے کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے، لیکن آپ کہیں گے، میرا خدا جس غضب اور جلال میں آج ہے، نہ اس جلال میں پہلے کبھی تھا نہ کبھی دوبارہ ہوگا۔ جس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی ہونے کے اعزاز سے نوازا، اس وقت ہر طرف لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت پرستی مذہب کی شکل میں عام ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور صرف اسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، ان کو سجدہ کرنا چھوڑ دو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ سب نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، جس طرح خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ اس میں سے اولاد پیچھے رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبوت کی خطاب ان کی اولاد کو عطا کی۔ ہر نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے شیطان کے بہکاوے سے بچانے کے لیے ہر امت کو نبی دیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔